لمیٹڈ میں سب سے آگے لانے والے جناب زاہد علی رانا صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میری ہمیشہ سے عادت ہے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کی، تو چکوال کے لوگ، چکوال کی ٹیم ماشاءاللہ سے اس وقت الحیات بلڈرز، الحیات پراپرٹی کے پروجیکٹ میں نمبر 1 ہے۔ تو میں چاہوں گا فرسٹ آف آل اہل چکوال کو مبارکباد دینا کہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ہمارا الحیات گروپ کام کر رہا ہے، لیکن جو پنجاب ریجن کی پہلی سوسائٹی ہے، پہلا ہاؤسنگ کا جو پلان ہے، وہ چکوال ٹیم کی انتہک محنت کی وجہ سے وہ کلر کہار سے 8 کلومیٹر چکوال کی طرف اور یہاں سے چکوال روڈ رائٹ سائڈ وہاں پہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا ایک نیا شہر آباد کریں گے، ایک نیا انداز دیں گے۔ اس ہاؤسنگ پلان کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں شامل کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے چاہا دیکھتے ہی دیکھتے آپ میں سے بہت سارے لوگ خواہش کریں گے کہ آپ اور آپ کی فیملی کا وہاں پہ رہائش ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایسا ہاؤسنگ پلان دے رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں اپنے جو ہمارا ہاؤسنگ سوسائٹی کا پلان ہے، جو ہم چکوال میں چکوال ٹیم کی انتہک محنت کی وجہ سے چکوال کو یہ پلان ملا ہے، اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلان کو تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد پھر میں اپنے بزنس پلان کی طرف آ کے آلموسٹ ماشاءاللہ سے ہمارے ٹیم لیڈرز نے بہت ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں، پھر میں کلوزنگ کی طرف آؤں گا۔ زیادہ ٹائم نہیں لینا، صرف ٹو دی پوائنٹ 2 چیزوں کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1 کہ جو پروجیکٹ ہم چکوال میں لے کے آئے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کا، وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ہاؤسنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ ہے۔ تو وہ پروجیکٹ کس طرح سے اس ایریا کے رہنے والے لوگوں کے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک نیا تفریحی مقام بننے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کراچی سے نکلتے ہیں اور تمام نارتھرن ایریاز تک سیر و تفریح کرنے والے جتنے بھی لوگ موٹر وے کے اوپر ٹریول کرتے ہیں، آلموسٹ کسی بھی جگہ پہ موٹر وے کے اوپر کسی بھی شخص یا فیملی کے لیے رہائش کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ جو پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے اگلے 3 مہینے کے اندر، ہمارے جو گروپ کے CEO ہیں ان کی طرف سے جو انیشیٹو ہے، وہ جو ہمارا فرنٹ اوورسیز بلاک ہمارے ڈیزائن کا حصہ ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلے چیز بنانی ہے وہ وہاں پہ ایک عدد واٹر پارک بنایا جائے گا۔ اس واٹر پارک کے ساتھ سلائڈنگز کے اوپر جو ہے وہ بوٹنگ، ایک نیا کنسپٹ ہے ٹرکش سلائڈ بوٹنگ کا کنسپٹ وہاں پہ دیا جائے گا۔ 51 یونٹ ریزورٹس بنائے جائیں گے اور لوئسٹ قیمت پہ رینٹ پہ دیے جائیں گے۔ یعنی ایک ایسا ریزورٹ، کوئی بھی فیملی ٹریول کر رہی ہے ٹورڈز اسلام آباد، ٹورڈز ناردرن ایریاز، ٹورڈز مری، تو وہ اگر چاہے تو کلر کہار رک کے، کیونکہ یہ بھی ایک وزٹنگ ایریا، یہاں بھی لوگ گھومتے پھرتے ہیں، تو ہم ایک ایسا ریزورٹ ایک فیملی کو دینے جا رہے ہیں جس میں 6 سے 7 لوگ آسانی سے رک سکیں۔ اس میں کچن بھی ہوگا، اس میں رہائش کے لیے بہترین ایک روم بھی ہوگا، ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ جو ہے پارک بھی ہوگا، اور ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول بھی ہوگا، اور صرف 1500 یا 2000 روپے کے اندر یہ ایک ریزورٹ جو ہے وہ ایک فیملی کو 24 گھنٹے کے لیے میسر ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ایریا کو لوگ ایکسپلور کریں۔ ہم یہ جو 50 ریزورٹس پہلے بنانے جا رہے ہیں، مقصد یہاں سے پیسہ کمانا نہیں ہے،
مقصد پورے پاکستان کے لوگوں کو پہلے اپنی سوسائٹی میں لے کے آنا ہے. اس کے ساتھ 3 چھوٹے فارم ہاؤسز وہاں پہ بن رہے ہیں. جن کی بڑی فیملیز ہے وہ فارم ہاؤس وہاں پہ رینٹ پہ لے کے 1 ڈے 2 ڈے اور 3 ڈے کے لیے وہاں پہ سروائیو کر سکیں گے, اپنا ٹائم گزار سکیں گے. اس کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے, پہلے 200 خوش نصیبوں کو, جو بھی پہلے 200 لوگ سلیکٹ ہوں گے, ہمارا پہلا بلاک ہم 6 مہینے میں اس قابل کریں گے, اوورسیز بلاک, کہ اس میں رہائش رکھی جا سکے. تو وہ لوگ جو رہائش کے لیے کسی اچھی جگہ پہ گھر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم پالیسی لے کے آئے ہیں. صرف 3 لاکھ روپے کے ایڈوانس کے اوپر 5 مرلہ کا پلاٹ ود آل فیسلٹیز ہم پوزیشن دے دیں گے. آپ ہم سے پوزیشن لے لیں, لیکن پوزیشن اس کو ملے گی جو وہاں پہ گھر بنا کے رہنا چاہے گا. صرف 3 لاکھ میں 5 مرلہ کے پلاٹ کی پوزیشن لیں, وہاں پہ اپنا گھر بنائیں, گھر میں رہنا شروع کریں, اور اس کے بعد باقی کی انسٹالمنٹس گھر میں رہتے ہوئے آپ دیتے رہیں. یہ سیکنڈ بڑی چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالی چکوال کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور دور دراز کے لوگ بھی جو اچھی سوسائٹیز میں موو کرنا چاہ رہے ہیں, انشاءاللہ اس سوسائٹی میں آ کے رہ کے فائدہ حاصل کریں گے. یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی اوور آل کاسٹ, اگر میں سیلنگ کاسٹ کی بات کروں, چونکہ 6000 کنال کا یہ پروجیکٹ ہے, 40% لینڈ اگر مائنس کر دی جائے, جو کہ روڈ, راستے, فارم ہاؤس اور اس طرح کی چیزوں میں چلے جائے گی, کمیونٹی سینٹرز اور باقی چیزوں میں, 3600 کنال یہ پیور لینڈ ہوگی جو سیل ہوگی. 3600 کنال کو اگر میں مرلوں میں کنورٹ کروں, 7200 مرلے جگہ ہے جو ہم وہاں پہ سیل کریں گے. اور کمرشل کے علاوہ جو فلیٹ زمین کا ریٹ ہے, اگر 2 لاکھ روپے مرلہ جو منیمم ریٹ ہے اس وقت, 2 لاکھ روپے مرلہ کے اوپر بھی اگر ہم سیل کرتے ہیں تو 14 ارب روپے کا ہمارا پروجیکٹ ہے, جو آپ کے ایریا میں الحمدللہ رب العالمین ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے, یاد رکھیے, بیسیکلی جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ماڈل ہوتے ہیں, کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر وداؤٹ انویسٹر سوسائٹی کو بنانا پاسبل نہیں ہے. چاہے بحریہ ہو, چاہے DHA ہو, چاہے کوئی بھی بڑی سوسائٹی ہو, ہر سوسائٹی کو سوسائٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ انویسٹرز چاہیے ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے جو مارکیٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کا ٹرینڈ تھا وہ کچھ اور تھا. الحیات ایک نیا ٹرینڈ لے کے پاکستان میں آیا ہے, اور وہ ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے اینڈ یوزر کے ساتھ. ایک عام شخص کو ہم فائدہ دیتے ہیں. جو اس سے پرانا ٹرینڈ تھا ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کا, وہ ٹرینڈ سبھی لوگ جانتے ہیں, لیکن صرف آپ کو ایک مرتبہ اس ٹرینڈ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی جو اس ٹرینڈ کی ترتیب ہے سمجھانا چاہوں گا. اس سے پہلے پورے پاکستان میں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لینڈ پرووائڈرز آتے ہیں, چاہے بحریہ بنے, چاہے DHA بنے, یا جو بڑی سوسائٹیز ہیں, تو ان کا سوسائٹیز کو بنانے کا جو طریقہ کار ہے, جو ماڈل ہے, وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے کون آتا ہے؟ لینڈ پرووائڈر, جو سوسائٹیوں کو زمین پرووائڈ کرتا ہے, اس کے عوض ان سوسائٹیز سے فائلز لیتا ہے. اور وہ فائلز کن کو دی جاتی ہیں؟ ڈیلر حضرات کو. ڈیلر کے پاس کون ہوتے ہیں؟ ڈیلر کے پاس انویسٹرز ہوتے ہیں. ان فائلز کو انویسٹرز پرچیز کر لیتے ہیں انویسٹر ریٹ کے اوپر. ان انویسٹرز کے بعد ایک نئی فائل آج کل مارکیٹ میں آئی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے, جس کو ٹریڈ فائل کہا جاتا ہے. وہ فائل صرف فائل ہوتی ہے, اس کے پیچھے پلاٹ نہیں ہوتا. وہ ٹریڈ کے لیے سوسائٹیاں یوز کرتی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے ٹریڈ فائل کا؟ مقصد انویسٹر سے انویسٹمنٹ لینا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک لفظ ہے جس کو آن کہا جاتا ہے. اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ اس سوسائٹی کے اوپر, اس کی فلاں فائل کے اوپر اتنا آن آ چکا ہے. آن کا کیا مطلب ہے؟ سوسائٹیاں اپنے انویسٹر کو انڈائریکٹلی آن کے نام پہ کیا دے رہی ہیں؟ پروفٹ
सोसाइटी के पास मार्केटिंग की टीम ना हो, मार्केटिंग की कंपनी ना हो, उस वक्त वो तक वो प्रोजेक्ट नहीं बिकता। आपने सुना होगा जस्ट लाइक स्टार मार्केटिंग, जमीन.com, घराना.com, ये जितनी भी मार्केटिंग की कंपनियां हैं, कोई भी सोसाइटी अपने किसी भी प्रोजेक्ट को बेचने के लिए जिस भी कंपनी को हायर करे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये मार्केटिंग की कंपनी भी लेके जाती है। उसके बाद एक नया ट्रेंड, बड़ी सोसाइटियां अपनी सोसाइटी को बेचने के लिए क्या रखती हैं? ब्रांड एम्बेसडर्स रखती हैं। जैसे पिछले दिनों अर्तुगरुल गाजी एक ड्रामा मशहूर हुआ, तो अर्तुगरुल गाजी की जो बीवी हलीमा सुल्तान का रोल प्ले कर रही थी इसरा बेल्जिक, हमारी कुछ सोसाइटियों ने करोड़ों रुपया भर के इसरा बेल्जिक को पाकिस्तान बुला लिया एज एम्बेसडर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसके बाद सेल्स टीम, उसके बाद एक हैवी कॉस्ट सोसाइटियां पे करती हैं अपनी सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए, अपने प्लाटों को बेचने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, स्पॉन्सर्स के लिए। हमने हमारा प्रोजेक्ट मार्कहोर्स स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मार्कहोर्स स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में हमने एक टीम खरीदी कश्मीर प्रीमियर लीग केपीएल के अंदर। वो टीम थी ओवरसीज वॉरियर। हमारी टीम को हमारी शर्ट के ऊपर 35 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप दी। किसने? जस्ट हाउसिंग सोसाइटीज ने। अभी अभी एशिया कप गुजरा, एशिया कप में पाकिस्तान की जो टीम थी, कितने इंडस्ट्रीज है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम को स्पॉन्सर किया गया, अगर आप में से किसी ने गौर से देखा हो, पाकिस्तान की टीम की शर्ट की बैक साइड पे एक हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिखा था। बता सकते हैं कौन सी थी? पार्क व्यू सिटी। क्या कहते हैं? ये चंद करोड़ की कहानी नहीं, अरबों रुपया देके इस तरह की स्पॉन्सरशिप होती है। तो ये पैसा किस मद में दिया जा रहा है? सोसाइटी की मद में, सॉरी एडवर्टाइजमेंट की मद में दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी और की बात नहीं है, ये आपकी बात है जो आपको बताने जा रहा हूं। एम्बेसडर्स को जो पैसा जाता है, स्पॉन्सर्स की मद में जो पैसा जाता है, बड़े बड़े साइन बोर्ड की मद में जो पैसा जाता है, ऑन की मद में जो पैसा जाता है, ट्रेड फाइल की मद में जो प्रॉफिट जाता है, डीलर्स के पास जो प्रॉफिट जाता है, ये सारे का सारा मुनाफा कौन देता है? आपको